جی آپ کی جانب آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ اکثر شوگر چیک کرواتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جب بھی جسم سے کوئی نجاست نکلتی ہے، بلڈ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور نجاست ہو، جس جگہ سے جس مقام سے وہ نجاست نکلی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر اگر آگے بہہ جانے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے تو یا پھر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا جاتا ہے، تھوڑا سا بلڈ نکلا پھر صاف کر لیا، تھوڑا سا نکلا پھر صاف کر لیا، لیکن اگر ہم اس کو صاف نہ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے آگے تجاوز کر جاتا، آگے بڑھ جاتا، اس کے اوپر وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، اس میں بلڈ اتنا نکلتا ہے، ایک ڈراپ تو کم از کم ایسا ہوتا ہے وہ کہ وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جو انجیکشن وغیرہ جب یوز کرتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیجئے بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بلڈ تو اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ سرنج میں آ جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے تو لیا جاتا ہے کہ جسم سے بلڈ باہر آئے۔ اب اگر وہ سرنج کے اندر ہے تب بھی، اور اگر وہ سرنج کے اندر نہ ہو تو بھی باہر صورت جسم سے بلڈ تو نکلا ہے، لہٰذا اس پر وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ انسولین جو ہوتی ہے وہ بہت مائنر سا صرف ایک ڈاٹ ایسا شو ہوتا ہے بلڈ کا جو آگے بڑھ جانے کی بہہ جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس صورتحال میں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے یا پھر آپ شوگر ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں چونکہ اتنی مقدار میں بلڈ نکلتا ہے کہ وہ وضو کو توڑ دینے کا حکم اس کے اوپر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات عرض کروں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں کو، جن کو سیکھ کر ہم اپنی عبادتوں کو بچا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر اس کنڈیشن میں کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروایا اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھ لی ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جب وضو ہی باقی نہ رہا تو پھر نماز بھی اس صورتحال میں پڑھی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو بچانا ممکن ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ جو بنیادی انفارمیشن ہے، وضو ہو یا غسل ہو یا نماز ہو، اس کے بارے میں بنیادی انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی حفاظت، عبادتوں کی حفاظت کر سکیں۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں عالمہ صفا فاطمہ نے ہمیں بتایا۔